أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ احباب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا مدینہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ اس میں ڈیلی بیس پر مختلف قسم کی جو اسلامی انفارمیشن ہے وہ اپلوڈ کی جاتی ہے، تو آپ لال بیل پہ کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ تو آج بات کرتے ہیں کہ انسان کے بازو یا گردن یا سینے پر جو تل ہوتا ہے، اس تل کی حقیقت کیا ہے، اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے، یا یہ جن لوگوں کو ہوتا ہے ان لوگوں کی اس کے کیا فوائد ہیں، یا ان لوگوں کو کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک پوری ایک وضاحت جو ہے اس پر آج بات کرتے ہیں کہ تل جو ہے اس کی حقیقت ہے کیا، اور یہ کیوں ہوتا ہے، اور سینے پر ہو تو اس کی کیا تعبیر ہے، اور یہ بازو پر ہو تو کیسا ثابت ہو سکتا ہے، یا بعض لوگوں کو ماتھے پر تل ہوتا ہے تو زیادہ اس میں جو لڑکیوں کے حوالے سے ہے ان کو زیادہ فائدہ ہے، اور مردوں کے جو تل ہیں یہ اکثر طور پر لغو ہوتے ہیں، یعنی ویسے ہوتے ہیں، ان کا کوئی زیادہ خاص فائدہ نہیں ہوتا، لیکن جو عورتوں کے تل ہیں ان کے کافی کچھ مطالب ہیں، ان کے مطلب جو ہیں مختلف ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ جس عورت کو بازو پر تل ہو تو اس کی آج بات کرتے ہیں کہ بازو پر جو تل ہے وہ اس کی کیا حقیقت ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہے تو کیوں ہے۔ اب مرد کو بازو پر اگر تل ہے تو یا ایک ہے یا کئی تل ہیں تو اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، وہ لغو ہے۔ لیکن اگر عورت کو بازو پر تل ہے، اگر ایک تل ہے تو اس صورت میں زیادہ تل نہیں، ایک تل ہے تو یہ نیک بختی کا نشان ہے، اور اگر وہ دونوں بازوؤں میں سے دائیں رائٹ جو بازو ہے اگر دائیں بازو پر ہے تو اس کی تعبیر یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف اس کے لیے نیک بختی نہیں ہے، بلکہ پوری جو زندگی ہے اس کی اول زندگی جو ہے اس میں تھوڑی مشکلات اٹھانا پڑیں گی، لیکن باقی اس کی جو پوری زندگی ہے وہ آرام سے گزارے گی اور چین کی جو زندگی ہے وہ بسر کرے گی۔ اور جو زیادہ تر دیکھا جاتا ہے عام طور پر کہ لڑکیوں کو بازوؤں پر زیادہ تل ہوتے ہیں، تو یہ زیادہ تلوں کی نہیں، یہ ایک تل کی بات ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ دو تل ہوں تو اس صورت میں کیا ہے۔ اگر کسی کے بازو پر دو تل ہوں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین اس لڑکی کو جس کے بازو پر دو تل ہیں، اگر یہ دائیں بازو پر ہیں تو یہ تھوڑی اس کے لیے مشکل ہے کہ اس کو جو پڑوسی ملیں گے وہ کافی دشمن ہوں گے اور ان سے اس کو ہوشیار رہنا پڑے گا۔ تو اگر دو سے زیادہ ہیں تو وہ لغو میں آ جائیں گے، پھر اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اگر بازو پر دو تل ہیں تو اس صورت میں اس کی تعبیر یہ بنے گی۔ اور اگر اس کی گردن پر تل ہے تو گردن پر تل ہونا یہ عورت کی عقل مندی کا نشان ہے۔ اگر ایک تل ہو تب عورت عقل مند ہو اور ہوشیار ہوتی ہے، اور اگر گردن کے علاوہ سینے پر تل ہو اور وہ تل ایک تل ہو تو اس عورت کے لیے یہ بہت اچھا ہوتا ہے۔ اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ جب اس کی شادی ہوتی ہے تو رزق بہت زیادہ کشادہ ہو جاتا ہے، رزق میں بہت زیادہ فراخی آ جاتی ہے۔ اور آگے ہم انشاءاللہ تعالی یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر تل جو ہے یہ جس کو بازو پر ہے وہ کیا پڑے تو اس کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے، اور اگر جس کو سینے پر ہے یا جس کو گردن پر تل ہے اس کو کیا پڑھنا چاہیے۔ تو جس کو یہ سینے پر تل ہے اس کی جو ہے اولاد جو ہے وہ جو خوبصورت پیدا ہوگی، اور اس کی عمر جو ہے ساری ہی جو آرام سے گزرے گی، اور اس کا شوہر جو ہے یہ اس پر بہت زیادہ مہربان ہوگا، اور اس کی فراخی عمر جو ہے یعنی اس کی عمر جو ہے 70 سال تک یہ زیادہ سے زیادہ، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، اور 70 سال بہرحال
جس کو سینے پر تل ہے اس کی عمر ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو تل ماتھے پر تل کا ہونا جو ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس عورت کی جب شادی ہو جائے گی تو شادی کے بعد پہلے جو اس کے کچھ ایام ہیں یا وہ مشکل سے گزریں گے یا آخری جو کچھ ایام ہیں وہ اس کے تھوڑے مشکل گزریں گے، باقی پوری جو زندگی ہے اس کی وہ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ گزرے گی۔ اور اس عورت کو چاہیے، جن عورتوں کو تل ہیں بلکہ تمام عورتوں کے لیے یہ بات ویسے تو ہے کہ اپنا راز جو ہے وہ کسی سے نہ کہے۔ اگر جس عورت کو بازو پر تل ہے وہ اپنا کسی کو راز بتائے گی گویا کہ اس نے اپنا بازو کاٹ لیا ہے۔ اور یہاں ایک اور آپ کو مزے کی بات بتاتا چلوں کہ اگر جس کو سینے پر تل ہے اگر اس نے یہ بتا دیا اپنا کسی کو کوئی راز بتا دیا، اور ایک اور اس میں یہاں ایک اور راز کی بات یہ ہے کہ اپنا تل جس کو سینے پر ہے یا بازو پر ہے یا ماتھے پر ہے تو اس کا یہ جو بتا رہا ہوں یہ بتانا نہیں ہے کسی کو میرے بازو پر یا میرے سینے پر یا میرے ماتھے پر یہ تل ہے تو میرے ساتھ میری عمر یوں گزرے گی یا یوں ہوگی، یہ ایک بھید ہے۔ تو اس بھید کو، اس راز کو راز رہنے دیں، یہ جتنی راز کے اندر رہے گی اتنی ہی آپ کی جو ہے آپ کی برکتیں وہ بڑھتی جائیں گی اور آپ کو اس سے برکت حاصل ہوگی۔ تو جس عورت کو سینے پر تل ہے تو اس کے لیے وہ سورہ انعام 7ویں پارے کے اندر اس کے اندر ہے سورہ انعام کی پہلی 3 آیات جو ہیں ان کو روزانہ وہ جو ہے 7 بار پڑھے تو اس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اور وہ جس کو ماتھے پر تل ہے اس کو چاہیے کہ سورہ اخلاص جو ہے روزانہ وہ 10 بار صبح کے وقت پڑھ لے، اور وہ جس کو بازو پر تل کا نشان ہے اس کو چاہیے کہ وہ کوئی قرآن کی آیت جو ہے ایک جس میں اللہ رب العالمین کی جو تسبیح بیان ہوئی ہے، جیسے اللہ نور السماوات والارض، یا سب سے آسان یہ ہے کہ وہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کو 5 سے 10 مرتبہ جو ہے وہ پڑھ لے تو یہ اس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ اس کے علاوہ بات کریں گے عورتوں کے، اب ان تلوں کے علاوہ ان کی کچھ دوسری زندگی کے کہ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جس کا خاوند جو ہے وہ اکثر طور پر جو ہے وہ قرض لینا جو ہے وہ پسند کرتا ہے، اور ایک اس کی یہ بھی ہے کہ یہ عورتیں جو ہیں یہ ہمیشہ اتنی مالدار رہیں گی کہ جن کو ایک سینے پر، ایک بازو پر یا ایک ماتھے پر تل ہے تو ان کے لیے یہ ایک بہت اچھی خبر دے رہا ہوں کہ شاید اس سے پہلے اتنی اچھی جو آپ کو پاس ویڈیو بھی نہ آئی ہو تو آپ ضرور سبسکرائب ضرور کریں ہمارے چینل کو، کیونکہ روزانہ اس قسم کی ہزاروں ویڈیوز جو آپ کو ملتی ہیں ان میں شاید اتنا اچھا مواد آپ کو میسر نہیں آئے گا، لیکن ہم آپ کو مکمل طور پر وضاحت اور اچھے مواد کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ویڈیو جو ہے وہ پرووائڈ کریں گے۔ تو اس کے لیے یہ ایک بہت اچھی جو ہے کہ جس کے سینے پر ایک تل ہو یا بازو پر ایک تل ہو یا ماتھے پر، اب یہاں بازو پر اور سینے پر رائٹ اور لیفٹ کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اب یہ جو آخری بات ہے، اب اس میں یہ ہے کہ یہ تینوں اتنا مالدار رہیں گی کہ ہمیشہ لوگ ان سے قرض جو ہے وہ لیتے رہیں گے، اور یہ ایک مزے کی بات ہے کہ یہ قرض دینا پسند کریں گی یہ تینوں قسم کی عورتیں۔ اور اس کے علاوہ ان کے لیے جن کے اوپر صرف ایک تل ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ جس کو بازو کے علاوہ کمر پر تل ہو جہاں پر اس نے خود نہ دیکھا ہو، تو جس کو کوئی اور بتائے کہ تمہاری کمر پر تل ہے تو جب اس کو کوئی ایک بتا دے تو اس کے بعد اس کو چاہیے کہ وہ اپنا وہ تل کسی کو نہ دکھائے، اور جس کی آنکھ میں تل ہو تو وہ اکثر طور پر اس کی جو ہے نظر لگ سکتی ہے، اور اس کی نظر جو ہے بچوں جو چھوٹے ہیں ان پر نظر بد کا اثر پڑ سکتا ہے۔ اور جس کی آنکھ کے علاوہ جس کے پاؤں کی تلیب کے نیچے
پاؤں کی تلی میں یہاں تل ہو تو یہاں ہو، یا ہاتھ کے اندر اب بعض جو ہیں بعض اوقات تل بن جاتا ہے، تو یہ اس کی دلیل ہے کہ وہ زندگی میں ایک بار حج کرے گی یا ایک بار عمرہ کرے گی۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مکمل سمجھ آ گئی ہوگی۔ مزید اگر آپ کو کسی حوالہ سے کوئی شکایت ہو تو آپ نیچے کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، ہم اس پر انشاءاللہ پوری ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کریں گے۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند بھی آئے گی اور مکمل سمجھ بھی آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔